بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈینٹس، اس ویڈیو کا ٹاپک پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، فعل حال مکمل جاری. اس ٹینس میں آپ کو اس کی پہچان بتاؤں گا، اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کے رولز سمجھاؤں گا، سنس اور فار کہاں استعمال ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کی پریکٹس بھی کریں گے. پہچان اس کی یہ ہے کہ اس ٹینس کے جملوں کے آخر میں سے رہا ہے، سے رہے ہیں، سے رہا ہوں، سے رہی ہیں وغیرہ الفاظ آتے ہیں. ان میں کام دیے گئے وقت میں چلتا رہتا ہے، ان میں وقت دیا ہوتا ہے. یہ ٹینس باقی ٹینسز سے تھوڑا سا مختلف ہے، خاص طور پہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے ساتھ یہ کنفیوز ہونے والا ٹینس ہے، کیونکہ اس میں بھی اینڈ پہ رہا ہے، رہی ہے، رہا ہوں وغیرہ آتا ہے، اور اس ٹینس کے جو فقرات ہیں، جو سینٹینسز ہیں، ان کے اینڈ پہ بھی رہا ہے، رہا ہوں وغیرہ استعمال ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ اس میں سے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک تو اس کی یہ نشانی ہے، دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ اس میں وقت دیا ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ دیا ہوتا ہے. مثلا جو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں تھا، میں پڑھ رہا ہوں، پریزنٹ کنٹینیوس ہے. میں 2 گھنٹے سے پڑھ رہا ہوں، یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہے. کیوں؟ اس میں 2 گھنٹے کا ذکر آ گیا ہے اور دوسرا سے کا لفظ بھی استعمال ہو گیا ہے. کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ صبح سے گیت گا رہی ہے، میں اسے 2 گھنٹے سے پڑھا رہا ہوں. وہ 1 گھنٹے سے باتیں کر رہا ہے. دھوبی صبح سے کپڑے دھو رہا ہے. اب دیکھیں اینڈ پہ تو ان کے بھی رہا ہے، رہی ہے، رہا ہوں وغیرہ آ رہا ہے، جو کہ ہم نے دیکھا تھا پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں کہ اینڈ پہ رہا ہے، رہی ہے، رہا ہوں وغیرہ آتا ہے. تو اسٹوڈینٹس اس کو میں پھر کہہ رہا ہوں کنفیوز نہیں ہونا. صبح سے 2 گھنٹے سے، سوموار سے، 1947 سے جب ٹائم پیریڈ کا ذکر ہو جائے تو یہ اس کی ٹرانسلیشن پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے رولز کے مطابق نہیں ہوگی، بلکہ اس کی ٹرانسلیشن پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے رولز کے مطابق انگلش میں یہ ٹرانسلیٹ ہوں گے. انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے. سبجیکٹ کو اردو میں فائل کہتے ہیں. فائل کام کرنے والا ہوتا ہے. سبجیکٹ کے بعد ہیز بن یا ہیو بن. یاد رکھیں ہیز بن سنگولر سبجیکٹس کے لیے استعمال ہوگا اور پلورل سبجیکٹس کے لیے، آئی کے لیے اور یو کے لیے ہیو بن استعمال ہوگا. پھر یہاں پہ غور کریں، آئی اور یو ویسے تو سنگولر سبجیکٹس ہیں، لیکن پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے آئی اور یو پہ وہی اصول اپلیکیبل ہوں گے جو پلورل سبجیکٹس کے لیے اپلیکیبل ہوتے ہیں. ہیز بن یا ہیو بن کے بعد ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوگی اور فرسٹ فارم کے ساتھ ہم نے آئی این جی استعمال کرنا ہے. ورب کے بعد آبجیکٹ آئے گا. آبجیکٹ کو اردو میں مفعول کہتے ہیں، یعنی جس چیز پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جو میں نے بتایا کہ اس میں ٹائم کا ذکر ہوتا ہے، 2 گھنٹے سے، سوموار سے، 1990 سے، جنوری سے، تو وہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس سے پہلے ہم سے لگاتے ہیں. سے کے لیے سنس یا فار استعمال ہوگا. سنس کا کہاں استعمال ہوگا، فار کہاں استعمال ہوگا، یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں. تو سنس یا فار کے بعد ٹائم پیریڈ یعنی جو وقت یا مدت دی ہوتی ہے وہ لکھا جاتا ہے. تو میں نے بتایا کہ سنس یا فار استعمال کرتے ہیں. یہ جو ہم سے کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ صبح سے پڑھ رہا ہے، تو اس سے کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے سنس یا فار لگائیں گے. متعین وقت کے لیے سنس استعمال ہوگا اور غیر متعین وقت کے لیے فار استعمال ہوگا. متعین وقت سے کیا مراد ہے؟ جیسے فکس ٹائم پیریڈ، مثال کے طور پہ صبح 1990، شام سے، 3 دن سے، 5 دن سے. اب 3 اور 5 یہ کون سے 3 دن ہیں، کون سے 5 دن ہیں، یہ متعین نہیں ہے، یہ غیر متعین ہے. ان کے لیے فار استعمال ہوگا. لیکن جنوری سے، صبح سے، کل سے یہ متعین ہے، یہ فکس ہیں. تو ان متعین کے لیے سنس استعمال ہوگا اور جو متعین نہیں ہیں، مثلا 2 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 دن، 20 سال، یہ غیر متعین ہے، لہذا ان کے لیے فار استعمال ہوگا. اگزامپلز: وہ صبح سے گیت گا رہی ہے. شی ہیز بن سنگنگ اے سانگ سنس مارننگ. سبجیکٹس میں وہ ہے، وہ کو انگلش میں شی کہتے ہیں. سبجیکٹ کے بعد میں نے بتایا تھا کہ ہیز بن یا ہیو بن استعمال ہوگا. شی لکھنے کے بعد تھوڑا سا پاز دیں، رکیں اور دیکھیں کہ شی جو سبجیکٹ ہے یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے. اگر تو سنگولر ہے تو ہیز بن، اور اگر آئی یو یا پلورل ہے تو ہیو بن استعمال ہوگا. چونکہ شی سنگولر ہے لہذا اس کے لیے ہیز بن استعمال ہو گیا. گانا اس میں ورب ہے اور میں نے بتایا کہ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی استعمال ہوگا. شی ہیز بن سنگنگ، اس میں مفعول جو ہے، آبجیکٹ جو ہے وہ گیت ہے اور گیت کو انگلش میں سانگ کہتے ہیں. شی ہیز بن سنگنگ آ سانگ. یہاں تک تو بات ہو گئی کہ وہ گیت گا رہی ہے. کب سے گا رہی ہے؟ اب سے کا ذکر آ گیا ہے. سے کے لیے سنس ہم نے استعمال کرنا ہے. سنس کیوں استعمال کرنا ہے؟ صبح
صبح سے مارننگ. مارننگ جو ہے یہ متعین وقت ہے, یہ فکسڈ ٹائم ہے, تو متعین وقت کے لیے سنس استعمال کیا میں نے. شی ہیز بین سنگنگ اے سانگ سنس مارننگ. میں اسے 2 گھنٹے سے پڑھا رہا ہوں. میں کو انگلش میں آئی کہتے ہیں, اور آئی کے لیے میں نے بتایا تھا کہ آئی ہے تو سنگولر, لیکن آئی اور یو سنگولر ہیں, لیکن ان کے لیے ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے رولز کون سے اپلیکیبل ہوں گے؟ پلورل والے. پلورل میں ہیو بین استعمال ہوتا ہے, تو لہٰذا آئی کے لیے بھی ہیو بین استعمال ہوگا. اگر یہاں پہ یو ہوتا تو یو کے لیے بھی ہیو بین استعمال ہونا تھا. آئی ہیو بین. پڑھانا کو انگلش میں ٹیچ کہتے ہیں. آئی این جی اس میں رول کے مطابق استعمال ہو گیا. آئی ہیو بین ٹیچنگ ہم. اب 2 گھنٹے چونکہ متعین نہیں ہے تو لہذا اس کے لیے فار استعمال ہو گیا. 2 hours 2 گھنٹے. آئی ہیو بین ٹیچنگ ہم فار 2 hours. میں اسے 2 گھنٹے سے پڑھا رہا ہوں. وہ 1 گھنٹے سے باتیں کر رہا ہے. وہ کو انگلش میں ہی کہتے ہیں. ہیز بین سبجیکٹ چونکہ سنگولر ہے, ہی, لہذا اس کے لیے ہیز بین استعمال ہو گیا. باتیں کرنا کی انگلش ٹاک ہوتی ہے, اور ٹاک کے فرسٹ فارم ہے, ساتھ آئی این جی اٹیچ کر دیا. ہی ہیز بین ٹاکنگ فار 1 hour. اب یہ 1 گھنٹہ جو ہے یہ بھی متعین نہیں ہے, فکس نہیں ہے, لہذا اس کے لیے فار استعمال ہو گیا. ہی ہیز بین ٹاکنگ فار 1 hour. دھوبی صبح سے کپڑے دھو رہا ہے. دھوبی کو انگلش میں واشر مین کہتے ہیں. دی واشر مین ہیز بین سنگولر کے ساتھ آ گیا, اور واشنگ فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی استعمال ہو گیا. کلوز اس میں آبجیکٹ ہے. دی واشر مین ہیز بین واشنگ دی کلوز. اب پھر صبح کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور صبح جو ہے متعین ہے, لہذا اس سے پہلے سنس استعمال ہو گیا. دی واشر مین ہیز بین واشنگ دی کلوز سنس مارننگ. اب ہم ان سمپل سینٹینسز کو نیگیٹو سینٹینس میں چینج کرتے ہیں. نیگیٹو سینٹینس وہ ہوتے ہیں جن میں نہیں کا لفظ استعمال ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ نہیں کے لیے تو ناٹ استعمال ہوتا ہے. اب ناٹ کہاں لگانا ہے؟ اکثر اسٹوڈینٹس غلطی کر جاتے ہیں کہ یہ نہیں پتا کہ ناٹ ہیز کے بعد آئے گا یا ہیز بن کے بعد آئے گا. غور سے سمجھنا کہ ناٹ کس جگہ پہ آئے گا, اور ناٹ جب لگائیں گے تو اس کا سٹرکچر کیسے بن جائے گا اس سینٹینس کا. سب سے پہلے سبجیکٹ استعمال ہوگا یعنی فائل. سبجیکٹ کے بعد ہیز ناٹ بن یا ہیو ناٹ بن. اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ناٹ استعمال ہوگا ہیز اور بن کے درمیان میں, یا ہیو اور بن کے درمیان میں, یعنی کہ ہیز کے بعد ناٹ آئے گا یا ہیو کے بعد ناٹ آئے گا, بن بعد میں آئے گا. اکثر اسٹوڈینٹس غلطی کرتے ہیں کہ ہیز بن کے بعد ناٹ لگا دیتے ہیں. بن کے بعد ناٹ نہیں آئے گا بلکہ بن سے پہلے ناٹ آئے گا. ہیز یا ہیو کے بعد ناٹ استعمال ہوگا, اور اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم آئی این جی کے ساتھ استعمال ہوگی. اس کے بعد آبجیکٹ یعنی مفعول آئے گا, اور مفعول کے بعد سنس یا فار. دیکھنا ہے کہ متعین ہے یا غیر متعین ہے, اسی کے مطابق سنس یا فار استعمال کرنا ہے. اور آخر میں ٹائم پیریڈ یعنی وقت یا مدت لکھی جائے گی. وہ صبح سے گیت نہیں گا رہی ہے. شی ہیز ناٹ بن سنگنگ اے سانگ سنس مارننگ. اب اس میں 2 چیزیں دیکھنے والی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شی سبجیکٹ ہے, اور ہیز اس لیے آ گیا کہ سبجیکٹ سنگولر ہے. ہیز کے بعد ناٹ استعمال ہو گیا, اور ناٹ کے بعد بن استعمال ہو گیا. شی ہیز بن ناٹ نہیں کرنا, شی ہیز ناٹ بن. سنگ اس میں ورب ہے, آئی این جی استعمال ہو گیا. شی ہیز ناٹ بن سنگنگ اے سانگ. سنس اس لیے استعمال ہوا ہے کہ مارننگ جو ہے یہ متعین وقت ہے. شی ہیز ناٹ بن سنگنگ اے سانگ سنس مارننگ. میں اسے 2 گھنٹے سے نہیں پڑھا رہا ہوں. آئی ہیو ناٹ بن ٹیچنگ ہم فار 2 hours. اب یہ دیکھیں ناٹ کہاں استعمال ہوا ہے؟ ہیو اور بن کے درمیان میں ناٹ استعمال ہوا ہے. ہیو کے بعد ناٹ آیا ہے, اور 2 hours کے لیے فار استعمال ہوا ہے. آئی ہیو ناٹ بن ٹیچنگ ہم فار 2 hours. وہ 1 گھنٹے سے باتیں نہیں کر رہا ہے. He has not been talking for 1 hour. اب he سبجیکٹ ہے, has اس لیے آیا کہ he سنگولر سبجیکٹ ہے, اور not اس کے بعد استعمال ہو گیا. He has not been باتیں کرنا کی انگلش ٹاک. He has not been talking. for اس لیے استعمال ہوا کہ 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ غیر متعین ہے, لہذا غیر متعین کے لیے for استعمال ہوا. He has not been talking for 1 hour. دھوبی صبح سے کپڑے نہیں دھو رہا ہے. The washerman has not been washing the clothes since morning. اس میں بھی آپ دیکھیں سبجیکٹ کے بعد has استعمال ہوا, اور has کے بعد not استعمال ہوا, پھر been استعمال ہوا ہے, اور اس کے بعد verb کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی استعمال ہو گیا ہے. اس کے بعد آبجیکٹ لگایا ہے, آبجیکٹ یعنی کلوز, اور کلوز کے بعد سنس یا فار. دیکھنا ہے کہ آگے لفظ کون سا ہے؟ مارننگ ہے. مارننگ ہے تو اس کے لیے سنس استعمال ہوا ہے کیونکہ وہ متعین ہے. اگر یہ غیر متعین ہوتا تو یہاں پہ فار استعمال ہوگا. چلتے چلتے ایک بات بتا دوں, یہ کلوز کا لفظ استعمال ہوا ہے. اکثر اسٹوڈینٹس کلاتھ اور کلوز
ان کو آپس میں مکس اپ کر لیتے ہیں. کلوز یا کلاتھ پروناؤنسیشن بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے, اور دوسرا ان کے میننگز میں بھی بہت سا فرق آ جاتا ہے. وہ کپڑا جو ان سلا کپڑا ہو, بغیر سلا ہوا کپڑا, اس کو ہم کلاتھ کہیں گے, اور جو سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں ان کو کلوز کہیں گے. یہ بات ویسے میں نے چلتے ہوئے بتا دیا, آپ کو یاد رکھنا. انٹروگیٹو سینٹینس کیسے بنیں گے؟ انٹروگیٹو سینٹینس میں ہیز یا ہیو سینٹینس کے سٹارٹ میں آ جائے گا, اس کے بعد سبجیکٹ آئے گا, سبجیکٹ کے بعد بن استعمال ہوگا, اور بن کے بعد ورب کی فرسٹ فارم آئی این جی کے ساتھ استعمال ہوگی. اس کے بعد آبجیکٹ یعنی مفعول آئے گا, اور مفعول کے بعد سنس یا فار, ڈپینڈنگ اپان کہ اس کے بعد جو دیا ہوا ٹائم ہے وہ متعین ہے یا غیر متعین ہے. اگر متعین ہوگا تو سنس, غیر متعین ہوگا تو فار, اور آخر میں ٹائم پیریڈ جو وقت دیا ہوتا ہے اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے. اگزامپلس: کیا وہ صبح سے گیت گا رہی ہے؟ ہیز شی بن سنگنگ اے سانگ سنس مارننگ. اب اس میں دیکھیں, ہیز یا ہیو سینٹینس کے سٹارٹ میں آ گیا, اس کے بعد شی, اور شی کے بعد بن. ہیز بن سٹارٹ میں نہیں آئے گا, صرف ہیز سٹارٹ میں آئے گا. اس کے بعد سبجیکٹ, سبجیکٹ کے بعد بن استعمال ہوگا, اور ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی استعمال ہو گیا. آئی این جی کے بعد آخر میں آبجیکٹ یعنی مفعول, گیت, گیت کو انگلش میں سانگ کہتے ہیں, اور اس کے بعد سنس یا فار. دیکھنا ہے کہ ٹائم پیریڈ کیا ہے, متعین ہے. مارننگ, تو مارننگ کے لیے سنس استعمال ہو گیا. کیا میں اسے 2 گھنٹے سے پڑھا رہا ہوں؟ ہیو آئی, ہیو کیوں استعمال ہوا ہے؟ اگر یہ سمپل سینٹینس ہوتا تو آئی ہیو بن ٹیچنگ آ جاتا. چونکہ یہ انٹروگیٹو ہے تو لہٰذا ہیو سینٹینس میں آ گیا. ہیو آئی بن ٹیچنگ ہم فار 2 hours. اب 2 hours جو ہیں یہ غیر متعین ہے, لہذا اس کے لیے فار استعمال ہوا ہے, سینس استعمال نہیں ہوا. کیا وہ 1 گھنٹے سے باتیں کر رہا ہے؟ اب اگر یہ سمپل سینٹینس ہوتا ہی ہیز بن ٹاکنگ, اگر یہ نیگیٹو ہوتا ہی ہیز ناٹ بن ٹاکنگ. اب یہ انٹروگیٹو ہے تو ہیز سٹارٹ میں آ گیا. ہیز ہی بن ٹاکنگ فار 1 hour. 1 hour سے پہلے فار استعمال ہو گیا کیونکہ غیر متعین ہے. کیا دھوبی صبح سے کپڑے دھو رہا ہے؟ ہیز دی واشر مین بن واشنگ دی کلوز سنس مارننگ. سنس مارننگ کے لیے استعمال ہوا, اور ہیز فکرہ کے سٹارٹ میں آ گیا چونکہ یہ انٹروگیٹو ہے. آخر میں سوالیہ نشان, جتنے بھی انٹروگیٹو سینٹینسز ہوتے ہیں تو آخر میں کویسچن مارک ضرور لگانا. پریکٹس کے لیے سینٹینس دے رہا ہوں ایز یوزول, جیسے باقی جتنے بھی ہمارے ویڈیو کے ٹاپکس ہیں ان میں دیتا ہوں, اور آپ لوگ بڑا اچھا ماشاءاللہ رسپانس بھی دیتے ہیں. ان کی بھی آپ پریکٹس کیجئے گا, اپنی نوٹ بک کے اوپر اس کو لکھیے گا, اور ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا. یاد رکھیں کہ جو گرامر کے رولز ہیں, جو اس اردو کے سینٹینسز کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کے رولز ہیں, وہ وائلیٹ نہیں ہونے چاہیے. سنس اور فار کی غلطی نہیں کرنی. ہیز بن اور ہیو بن کو اپنی صحیح کریکٹ پوزیشن پہ پلیس کرنا ہے, اور تب جا کے ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. 2 چیزوں کو خاص طور پہ ذہن میں رکھنا ہے ان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے, سنس اور فار کو, اور ہیز بن اور ہیو بن کو کہ کہاں استعمال کرنے ہیں. نیگیٹو میں یہ دیکھنا ہے کہ ناٹ کہاں استعمال کرنا ہے. انٹروگیٹو میں یہ دیکھنا ہے کہ ہیز یا ہیو کہاں پہ استعمال ہوں گے. سورج کل سے چمک رہا ہے. کیا علی 10 منٹ سے دروازے پر دستک دے رہا ہے؟ کیا کراچی میں 2 دن سے بارش ہو رہی ہے؟ میں 1 گھنٹہ سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں. تم 1 سال سے جھوٹ نہیں بول رہے ہو. تم منگل سے میرے مشورے پر عمل نہیں کر رہے ہو. کسان شام سے کھیت میں ہل نہیں چلا رہا ہے. کیا آپ جولائی سے اخبار پڑھ رہے ہیں؟ ہم جنوری سے اس مکان میں رہ رہے ہیں. کئی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے. اب یہ کئی دنوں سے, یہ بھی ذرا آپ کے لیے ایک ٹرائل ہے, چیک کرنا ہے کہ اس کے لیے سینس آئے گا یا فار آئے گا. تو آخر میں سیشن کو اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, اور ساتھ ہی 4 کام کرنے کے لیے جیسے پہلے کہتا ہوں پھر کہوں گا کہ اس ویڈیو کے کنٹینٹس کو اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک کیجئے, اور سبسکرائب کیجئے, کمنٹس کیجئے, اور اپنے باقی دوستوں کے ساتھ, فرینڈز کے ساتھ, کلاس فیلوز کے ساتھ, ورک ایسوسیٹس کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو. سیشن کو غور سے سننے کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.